یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان میں نام نہ لوں میری مصلحت. وہ قادر مطلق. کھول لینا سورہ فرقان، پڑھ لینا اس کو جا کے، کل ایک دن اور ہے میں نے آنا ہے. سورہ فرقان کیا وہ قادر مطلق نام چھپا رہا ہے. نام چھپانے ہی کو تو تقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لم اتخذ فلانا خلیلا. اب یہ بچے سارے بیٹھے یونیورسٹی کالجز کے، ٹھیک ہے نا، پرائمری ہٹا دو، 6 گریڈ سے لے کر ٹل اپ یونیورسٹی لیول. ایک سوال آتا ہے، وہ سوال آتا ہے فل ان دی بلینکس. بھائی میں تو پیپرز کی بات کر رہا ہوں. آتا ہے نہیں آتا فل ان دی بلینکس؟ خالی جگہ پر کریں. بولو آتا ہے نا فل ان دی بلینکس؟ تو یہ ہے، اب یہ بچے کی اپنی ذہانت ہے. اس خالی جگہ میں کسی کا نام پر کر دے، بچے کی اپنی ذہانت ہے نا. یہ ہے قرآن کا فل ان دی بلینکس. جو بھی آل کا دشمن نظر آئے نام داخل کر دینا. ارے پروردگار وہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں رستے سے بھٹک گیا. اب جب یہ قول ختم ہوئے، وَيَقُولُ الرَّسُولُ، اللہ کا نبی فرمائے گا، بولے گا، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اچھا ہوا مولانا آ گئے. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب نبی فرمائیں گے کہ پروردگار میری قوم نے هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن، ہاذا اشارہ ہے، اشارے کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے. اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مجھے نہیں پتا اگر ساتھ ہو میرے، اے پالنے والے محبوب خدا فرمائیں گے اے پروردگار میری قوم نے ہاذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس قرآن کو. اب مجھے منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ محشر کے میدان میں قرآن کا کوئی نسخہ رکھا ہوگا. یا صاحب الزمان الجل، کہا مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ محشر کے میدان میں قرآن کریم کا کوئی نسخہ رکھا ہوگا. اے نبی اللہ، یہ حاضر القرآن اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ پریشان کیوں ہو؟ دنیا کے حاضر کو قیامت کے حاضر سے ملا لینا. قیامت میں کہا حاضر القرآن، دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فحالا. قرآن ہے قرآن. جیتے رہے، سلامت رہے، آباد رہے. جعفر تیار مولا نظر بس سے محفوظ رکھے. یا علی. حاضر القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کہا دنیا کے حاضر کو قیامت کے حاضر سے ملا لو. دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. قیامت میں کہہ رہا ہے حاضر القرآن. تو اب بات یہاں تک آ گئی، آ گئی. آئے اب آگے آل محمد کی محبت سبیل. چلو آگے، آل محمد کی محبت سبیل. ہاں اب چلو قرآن پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے ہاں کچھ لوگوں کا، اور تذکرہ ایسا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہیں، 8 محرم ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جب نذر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب نذر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. کس کی محبت میں کھلاتے ہیں؟ پیغام ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ وجہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، یہ خالصتاً اس کے لیے کھلاتے ہیں. اور جب روٹیاں، اچھا یہ واقعہ پتا ہے نا سب کو، کیا ہوا تھا واقعہ ہے؟ پنجتن روزہ رکھا تھا پنجتن نے، پھر پنجتن نے افطار کا وقت قریب آیا، روٹیاں دی. سب کو معلوم ہے احسنتم، یہ ہے ذکر ابا عبداللہ کا فیض، یہ ہے برکت ابا عبداللہ کے تذکرے کی. سب نے روٹیاں دی، ہاں سب نے روٹیاں دی. مسلسل 3 روز تک روٹیاں دیتے رہے. اچھا ٹھہرو، روٹیاں دے رہے ہیں پنجتن. اور یہ بھی بات یاد رکھو
یہ بات لکھنے والوں نے کہا چونکہ حسنین علیل تھے تو بھائی ان کو دنیا کے طبیبوں کی حاجت نہیں ہوتی. وہاں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں, پریشان کیوں بھائی؟ علی کی آنکھ میں آشوب ہوا, لعاب مصطفیٰ نے شفا دی. نبی نے بدن میں ضعف محسوس کیا, چادر سیدہ نے شفا دی. میں تو بہت سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. حسنین علیل ہوئے, پنجتن کے روزوں نے شفا دی ہے. اب یہ بھی ہمیں اور آپ کو درس تھا. روزہ رکھا مسلسل 3 دن تک, فرشتے آئے افطار کے وقت. ہاں, افطار کے وقت دق الباب ہوا. پہلے دن آیا کہنے لگا میں یتیم آیا ہوں, بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پنجتن نے روٹیاں دے دیں. دوسرے دن افطار کا وقت قریب آیا کہ میں مسکین آیا ہوں, بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پنجتن نے روٹیاں دے دیں. تیسرے دن افطار کا وقت قریب آیا, پھر آواز آئی میں اسیر آیا ہوں, بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پنجتن نے اپنی روٹیاں دے دی. جب مسلسل 3 دن تک پنجتن نے اپنی روٹیاں آنے والے سائل کو دیں تو رحمت الہی کے سمندر میں طغیانیاں چلنے لگیں. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جائیے, دسترخوان بھی لے جائیے, آیتیں بھی لے جائیے. یہ ہے سورہ دہر کا شان نزول. اس سورہ کو سورہ دہر کہتے ہیں, سورہ حل عطا کہتے ہیں, سورہ انسان کہتے ہیں. 3 ناموں سے سوروں کو یاد کیا جاتا ہے. اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. جہاں سے تقریر کا آغاز ہوا تھا وہیں تقریر آ گئی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے حبیب ہم نے ان کی ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے, مرضی تمہاری ہے. سبیل پہ آ کے شکر کرنے والے بن جاؤ, سبیل کا انکار کر کے کافر کہلاؤ. سن رہے ہو؟ میرے پاس وقت نہیں ہے آج. اب عبداللہ سلامت و آباد رکھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ شان نزول ہے. مسلسل جب 3 دن تک دی نا پنجتن نے روٹیاں, تب لوگوں نے لکھا یہ مکہ مدینہ کے فقیر تھے. ایک شخصیت ہے, انہوں نے کہا کہ صاحب, ان کا نام ہے علامہ مودودی, کہنے لگے صاحب یہ مکہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے. کہا کیوں بھائی؟ کہنے کہ جس پابندی وقت کے ساتھ, یعنی جس پنکچولیٹی کے ساتھ یہ آئے ہیں در سیدہ پہ, یہ فقیر نہیں تھے. کہا پھر حضرت کون تھے؟ کہنے یہ فرشتے تھے. ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرشتے تو اطاعت جبری میں ہے. اطاعت جبری کیا ہے؟ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو بارش برسانے پہ ہے وہ بارش برسا رہا ہے, جو روح قبض کرنے پہ ہے وہ روح قبض کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ تبدیل. اب در زہرا پہ آئے, اس کا مطلب رب کا حکم تھا کہ نہیں؟ لیکن میں تو انسان ہوں, سوالات کا جنگل ہے. میں نے پھر عرض کر دیا, میں نے کہا حضرت بات یہ ہے, پالنے والے سمجھ نہیں آ رہی بات. جن فرشتوں کو بھوک نصیب نہیں ہے انہیں روٹیاں دلوا رہا ہے. پنجتن کو بھوک لگتی ہے, ان سے روٹیاں لے رہا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ بعید نہیں خالق کی آواز آئے, تم ذرا غور کرو, کیونکہ میں نے مستقبل کے آئینے میں ان لوگوں کی ان باتوں کو دیکھ لیا تھا. کل کو جو یہ کہتے دکھائی دیں گے آل محمد سے مانگنا حرام, آل محمد سے مانگنا بدعت. میں نے در زہرا پر فرشتوں کو بھیج کر اس بات کی سنت و حجت قائم رکھ کر دی کہ یاد رکھو رازق حقیقی تو میں اللہ ہوں, رزق ملتا آل محمد کے در سے. یا علی, ہاں یا علی. یا علی. تو بس یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ حضرت عباس کی خوشنودی کے لیے سے بہتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب پروردگار عالم قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تذکرہ کر رہا ہے آل محمد کا. ہاں, اور کیا فرماتا ہے؟ یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہیں جب نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں, اور جب سائل ان کے دروازے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تیرے لیے تھوڑی کھلایا ہے جو تجھ سے شکریہ لیں. ارے قرآن پڑھا ہوں, اگر اتنا بوجھ ہو گیا تو بدل دیتا ہوں.
ہم نے تیرے لیے تھوڑی کھلایا جو تجھ سے شکریہ لے, تجھے روٹیاں دے دی, اب تو جا, تیرا کام ختم ہو گیا. جس کے لیے کھلایا ہے شکریہ وہ ادا کرے, مرضی ہے تمہاری. حق آل محمد سمجھنا ہے نا. قرآن دیکھو, کہا انما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے. جس کے لیے کھلایا ہے جزا وہ دے, جس کے لیے کھلایا شکریہ وہ ادا کرے. اب قرآن میں جب یہ بات ہو گئی تو رب نے فرمایا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا, اے آل محمد تم نے روٹیاں دے دی, نمک سے روزہ افطار کیا, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے. جو بول رہا ہے امام حسین راضی رہے, یہ جنت آج قرآن سے سن لو, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے, یہ جنت تمہارا. ہم نے تمہیں دنیا میں جنت دے دی, نہیں سمجھے, ہم نے تمہیں دنیا میں جنت دے دی. قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین ان کذالک نجزی المحسنین. سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین ان کذالک نجزی المحسنین. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین ان کذالک نجزی المحسنین. سلام ہمارا نوح پر, یہ ہمارا مومن بندہ تھا, ہم اسے قیامت میں جنت دیں گے. تھوڑا سا ساتھ دے دو میرا. سلام ہو ہمارا ابراہیم پر, یہ ہمارے مومن بندے تھے, ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے. سلام ہو ہمارا موسیٰ و ہارون پر, یہ دونوں ہمارے مومن بندے ہیں, ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے. تو نبیوں کو جنت ملے گی قیامت میں, آل محمد کو دنیا میں دے دی. اب یہ تمہاری ہے, جسے چاہو داخل کرو, جسے چاہو